السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جو ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں۔ آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے جو ہے اس ماحول کے اندر جو ہے وہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ذرا بھی پرواہ نہ کی جاتی ہے، کہ ان کے بارے میں ذرا بھی کسی کو فکر نہیں ہوتی، ذرا بھی ان کے بارے میں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ حقوق پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ تو تمام کے تمام حقوق جو عباد ہیں ان کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں لاپرواہیاں کی جاتی ہے، کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں۔ کتنے پڑوسی ہیں؟ کہ دو پڑوسی ہیں میرے، میں سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کروں، شروعات کہاں سے کروں، کس پڑوسی سے کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو۔ کہ پڑوسی کے بارے میں یہاں تک فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ نہیں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا صرف یہ حق نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اس کی تکلیف کو بھی برداشت کیا جائے۔ آج ہم بہت سی جگہ پر، ہر اعتبار سے ہر جگہ پر آج جو ہے دیکھا جاتا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بڑی لاپرواہیاں، بڑی کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ ان کے حقوق ادا کرنے کی بجائے ان کے حقوق کو توڑا جاتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کو چھوڑ کر کے آج ہر اعتبار سے انسان آگے چل رہا ہے۔ بعض ایسی جگہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کی فراق میں رہتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کے اوپر ہی رہتے ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور اپنے پڑوسیوں کو وہ تکلیف پہنچائیں۔ حالانکہ اگر حضور کی حدیث سے جا کر کے دیکھیں اللہ پاک پڑوسیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو جب جا کر کے دیکھیں تب ہمیں ان چیزوں کے علم ہوتا ہے کہ پڑوسی کی کیا حقوق ہیں۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے مکان کی جو دیوار تھی ان کے سائے میں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے، وہاں جا کر کے اس سائے کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو معلوم ہوا، ان اللہ والوں کو، ان بزرگ کو معلوم ہوا کہ ان کے جو پڑوسی ہیں ان کے اوپر قرض ہو گیا ہے۔ اس قرضے کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس مکان کو بیچنا چاہتے ہیں، وہ اس مکان کو اپنی ملکیت سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ اس مکان کو اپنی ملکیت سے نکال کر کے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان اللہ والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کر کے اس کے قرضے کو ادا کر دیا، اپنے پڑوسی کے قرضے کو ادا کر دیا، یہ سوچ کر کے کہ ہم جو ہیں ان کے دیوار کے سائے کے اندر جو بیٹھے اس کا ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، ہم نے کوئی ان کو قیمت نہیں دی ہے، یا اس کے بارے میں ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ یہ سوچ کر کے ان اللہ والوں نے اس پڑوسی کے اس سائے میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے سارے قرضے کو ادا کر دیا، اور پھر بعد میں ان کے پاس آ کر کے ان سے کہنے لگے اب نہ یہ تمہیں گھر بیچنا ہے نہ فروخت کرنا ہے، بلکہ ہم نے آپ کے قرضے کو ادا کر دیا، آپ کے اوپر جو قرضہ تھا وہ ہم نے ادا کر دیا ہے، اب کبھی بھی اس مکان کو، اس گھر کو فروخت کرنے کا ارادہ نہ کریں۔ یہ جو ہے یہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بڑی لاپرواہی کی جاتی ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر کے اندر سالن بنا رہے ہو تو اس کے اندر شوربہ بڑھا دو، اگر گوشت وغیرہ یہ ایسی کوئی چیز بنا رہے ہو تو اس کے اندر شوربے کو بڑھا دو، اور پھر اس میں سے اپنے پڑوسی کے گھر تک بھی پہنچاؤ، اپنے پڑوسی کے گھر تک بھی پہنچاؤ۔ کیوں کہ وہ بیچارہ غریب ہے، وہ محتاج ہے، وہ نہیں بنا سکتا ہے، لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے گھر تک اس چیز کو پہنچائیں، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں۔ ہماری وجہ سے
ایک مرتبہ ایک عورت کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت جو ہے وہ رات بھر تو تہجد پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی نے سیدھی یہی بات فرمائی کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ جہنمی بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی نے جہنمی فرمایا؟ وہ رات بھر تہجد بھی پڑھتی ہے، دن کو روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اپنے پڑوس میں رہنے والے، اپنے محتاج غریب پڑوسیوں کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اسی اعتبار سے بہت سے ایسی احادیث ہیں جن کی بنیاد پر، جن کے اندر پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے پر عذابات اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں۔ آج اس معاملے کے اندر ہم بڑی کوتاہی، بڑی لاپرواہی ان چیزوں کے اندر کرتے اس مسئلے کے اندر، حالانکہ یہ اس اعتبار سے تو تمام کی تمام کمزوریاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج ہمیں اپنے پڑوسیوں تک کی فکر نہیں ہے۔ آج ہم اتنی دنیا کے اندر مشغول ہو گئے کہ ہمیں حقوق العباد بھی ہماری زندگیوں سے جا رہے ہیں، حقوق اللہ بھی جا رہے ہیں، حقوق اللہ کے حقوق بھی چھوٹ رہے ہیں، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہے وہ بھی ہماری زندگیوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہی ایک چیز ہے کہ ہماری وجہ سے یا میری وجہ سے میری پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، میرے پڑوس میں رہنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کے گھر کے اندر کھجور کا درخت ہے، اور اس کے درخت کی جو بعض ٹہنیاں ہیں، کچھ شاخیں جو اس کی ہیں، وہ ہمارے گھر کے اندر بھی لٹک رہی ہیں۔ جب کھجوریں پک جاتی ہے یا کھجوریں اس میں سے ٹوٹ کر کے میرے گھر کے اندر گرتی تو بچے کھا لیتے، لیکن میرا جو پڑوسی ہے وہ پڑوسی آ کر کے میرے بچوں کے منہ سے وہ نوالے کھوس لیتا ہے، چھین لیتا ہے وہ، اور بچوں کو کھجور تک نہیں کھانے دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، اس کو سمجھایا، اور آخر کار اس سے وہ درخت خرید لیا، اور خرید کر کے اس اپنے دوسرے جو پڑوسی جو شکایت لے کر آئے تھے ان کو دے دیا اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے تو چاہے کوئی سا بھی معاملہ، ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی نے عمل کر کے بتایا، صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ تو آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں بھی یہ چیز چاہیے، ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان تمام چیزوں کی فکر کریں، حقوق العباد کی بھی فکر کریں اور حقوق اللہ کی بھی فکر کریں۔ ان تمام کی تمام چیزوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، ان تمام باتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے اندر حقوق اللہ بھی موجود ہوں، حقوق العباد بھی موجود ہوں۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، ہمیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو ان تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔